اور خاص طور سے والدین کا کردار کتنا اہم ہے، اور پھر اس میں بھی بطور خاص چونکہ یہ ویمنس اسٹوڈنٹ کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس لیے بطور خاص عورتوں کو ہی سامنے رکھ کر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں کیا تعلیمات دیں، عورتوں کو کیا مقام دیا، اور ریلیجیس ایجوکیشن ہو یا ماڈرن ایجوکیشن ہو، ان دونوں کی عورتوں کی سلسلے میں کتنی اہمیت ہے، اور بحیثیت والدین ایک پیرنٹس ہونے کی حیثیت سے یہ چیزیں خود ان کے لیے کتنا نفع بخش ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ اسلام میں عورتوں کو وہ مقام اور حیثیت نہیں دی گئی جو مقام اور حیثیت عورتوں کو ملنی چاہیے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اور اتنا بڑا فراڈ ہے کہ شاید اس پر جس نے ذرا بھی قرآن کو اور حدیث کو پڑھا ہے اور اسلامی تاریخ جس کے بھی سامنے ہے، وہ اس طرح کی باتیں سن کر ہنسے گا اور مذاق بنائے گا۔ میں صرف قرآن کی کچھ آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی حیثیت اور مقام نہیں دیا گیا یا ان کے مقام کو کم کیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح تمہارے بہت سے حقوق ہیں بھلائی کے معاملے میں، اسی طرح تمہاری عورتوں کے بھی بہت سے حقوق ہیں بھلائی کے معاملے میں۔ میں ظاہر ہے اس وقت ان کی تفسیر عرض نہیں کر سکتا، ایک وقت کے اندر مجھے پوری بات عرض کرنی ہے، اس لیے صرف آیتوں کے اشاروں پر میں کام چلانے کی کوشش کروں گا، اور آپ لوگ ماشاءاللہ سب سمجھدار اسٹوڈنٹس ہیں اور ابھی پڑھائی کے ایک لمبے مرحلے سے گزری ہیں، تو آپ کو اس میں کوئی خاص پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ خاص طور سے عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ کہیں فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، تمہارے پروردگار نے تمہاری بات سنی اور یہ بات کہہ دی کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو۔ اور سورۃ الاحزاب میں تو ایک پوری لمبی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، 22ویں پارے میں پہلے صفحے پر یہ آیت موجود ہے۔ اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، کئی صفات کا تذکرہ ہے، اور ساری صفات میں مردوں کا الگ تذکرہ ہے، عورتوں کا الگ تذکرہ ہے۔ کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تم میں سے جو بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو اچھے کام کرے گا ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اسلام نے نہ صرف یہ کہ عورتوں کا اس طرح تذکرہ کیا کہ ان کا ایک مقام بیان فرمایا، ان کی ایک حیثیت بیان فرمائی، بلکہ ہر میدان میں عورتوں کو آگے رہنے کے لیے مہمیز کیا اور عورتوں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ سارے کام جو دین سے متعلق ہیں، ذمہ داریوں کا فرق ہو سکتا ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان، لیکن بنیادی طور پر عورتوں کو کہیں بھی پیچھے نہیں رکھا گیا۔ فرمایا گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، جو آیتیں تمہارے گھر پر اترتی ہیں، جو حکمت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، تم ان کا تذکرہ کیا کرو، تم ان باتوں کو ریپیٹ کیا کرو، دین کی باتوں کو، حکمت کی باتوں کو، خیر کی باتوں کو اے عورتوں تم دہرایا کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔
علم حاصل کرنے کے حوالے سے جو خاص طور سے آج کی گفتگو ہے، قرآن پاک میں صریح حکم دیا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہ آپ علم کی، حکمت کی باتیں دہرائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں جو گفتگو کرتے ہیں، آپ ان باتوں کو یاد کریں، آپ ان باتوں کو دہرائیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث دسیوں بار آپ نے سنی ہوگی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور بعض روایات میں مسلمہ کا بھی اضافہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر فرض ہے، ضروری علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان اور عورت پر فرض، اور پوری اسلامی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ اتنی عظیم الشان تاریخ ہے اسلام کی، علم کے حاصل کرنے کے معاملے میں عورتوں کا جو کردار ہے، اور عورتوں نے جو اس معاملے میں آگے بڑھ کر دین کی خدمات انجام دیں اور علم کی خدمات انجام دیں، وہ ایک روشن تاریخ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشہور قول ہے، بخاری شریف میں وہ قول نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں، اس لیے کہ کسی طرح کی حیا ان کے لیے مانع نہیں ہوتی دین کا تفقہ حاصل کرنے میں۔ وہ خوب جوش و خروش کے ساتھ دین کا علم حاصل کرتی ہیں، دین میں اندر سمجھ پیدا کرتی ہیں، دین کے اندر گہرائی پیدا کرتی ہیں، اس لیے وہ بہترین عورتیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے ہفتے میں ایک دن کسی گھر پہ جاتے تھے اور عورتوں سے بیان فرماتے تھے، عورتوں میں خطاب فرماتے تھے، عورتوں سے گفتگو فرماتے تھے، اور جمعے اور عیدین میں خاص طور سے عورتوں کو خطاب فرماتے تھے۔ عیدین کے بارے میں تو بخاری و مسلم کی روایات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا مردوں میں، اور پھر آپ اترے اور اتر کر آپ عورتوں کے مجمع کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے خطبہ دیا اور وہاں عورتوں کو نصیحت فرمائی، اس لیے کہ عورت معمار ہے نسل کی، عورت معمار ہے آگے آنے والی جو نسلیں ہیں، اور جو نیا دور دیکھنا ہے اس کی معمار عورت ہے۔ معاشرے کی تبدیلی جب ممکن ہے جب عورت تبدیل ہوگی، اچھی طرح یاد رکھیے۔ معاشرہ آسمان سے اترے ہوئے لوگوں سے نہیں بنتا ہے، معاشرہ مجھ سے اور آپ سے بنتا ہے، اور میری اور آپ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ کسی عورت کی گود میں ہوتی ہے۔ وہ گود مجھے جس رخ پر ڈال دے گی میں آخر تک اسی رخ پر چلوں گا، زیادہ تر اسی کے امکانات ہوتے ہیں، الا یہ کہ میں بعد میں اپنے کو بگاڑنے کا فیصلہ کر لوں اور اپنے پیروں پر کلہاڑیاں مارتا چلا جاؤں، وہ ایک الگ صورتحال ہے۔ لیکن ماں کی گود میں جو بیج بچے کے اندر پڑتا ہے وہی بیج ایک درخت کی شکل لیتا ہے۔ ایک عورت اگر بن جاتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ کسی فیملی کا اگر مرد بگڑا ہوا بھی ہو لیکن عورت اگر نیک ہے، اور عورت اگر صحیح راستے پر ہے، اور عورت اگر ایجوکیٹڈ ہے، تو وہ عورت اپنی نسلوں کو بہترین بنا کر تیار کر سکتی ہے۔ لیکن مرد بہت زیادہ نیک ہو، بگڑی ہوئی عورت ہو، تو اس کی نسلوں کے بگڑنے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید فرمائی کہ عورتوں کے اندر علم بھی ہو، عورتوں کے اندر پختگی بھی ہو، عورتوں کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہو، عورتیں اچھی صفات سے آراستہ بھی ہو، تاکہ پھر ان کی گود سے جو نسل نکل کر تیار ہو وہ نسل معاشرے کے اندر ایک اہمیت رکھتی۔ دینی علم کی بات چل رہی تھی، میں نے حدیث پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی علم کو ضروری قرار دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں، وہ علم حاصل کرنے میں بڑی آگے رہتی، اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ان کا جو علمی مقام تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بڑے بڑے صحابہ جایا کرتے تھے اور ان سے دینی مسائل سیکھا کرتے تھے۔ بڑے بڑے کبار صحابہ جب کسی مسئلے میں پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے تو فوراً رخ کرتے تھے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا، اور حضرت عائشہ ان کی رہنمائی فرمایا کرتی۔ کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 299 ایسے صحابہ اور تابعین ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث روایت کی۔
اس موقع پر جب مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، حضور کو روک دیا، صحابہ کو روک دیا، صحابہ کو بہت اس پر غصہ آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں مصالحت کر لی، صلح کر لی کہ ٹھیک ہے ہم ابھی واپس چلے جاتے ہیں، اگلے سال آئیں گے تب عمرہ کریں گے۔ تو اب حضور نے کہا کہ بھئی ہمیں واپس جانا ہے، احرام اتار دو، لیکن صحابہ کے اندر اتنا جوش تھا اور صحابہ ایسے حیران تھے، یا رسول اللہ ہم مقابلہ کریں گے لیکن ہم واپس کیسے چلے جائیں؟ آپ حکم دے رہے تھے اور صحابہ خاموش کھڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ جو میرے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار رہتے تھے آج یہ میرا حکم نہیں مان رہے، آپ اس پریشانی میں گھر کے اندر تشریف لائے اور ٹہلنے لگے۔ حضرت ام سلمہ آپ کی زوجہ مطہرہ اہلیہ محترمہ بیٹھی تھی، فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو کیا ہو گیا ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ احرام اتارو واپس چلو لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، صحابہ نعوذ باللہ آپ کے حکم کے خلاف نہیں ہے، ان کے اوپر اتنا اثر ہے اس بات کا کہ گھر سے ہم اس نیت سے چلے تھے کہ عمرہ کریں گے اور انہوں نے جو ہمارے دشمن ہیں انہوں نے روک دیا اور حضور نے ان کی بات مان لی اور واپس جانے کو کہہ رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ کہنے کے بجائے آپ خود جا کر احرام اتار دیجئے اور اپنے بال صاف کروا لیجئے جو احرام کے بعد کروائے جاتے ہیں، تو صحابہ پھر اس عمل سے رک نہیں پائیں گے۔ جب وہ آپ کو ایسا کرتا دیکھیں گے تو فوراً وہ آپ کی اقتدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے اپنا احرام تبدیل کیا اور اپنے بال منڈوائے اور صحابہ کرام نے فوراً آپ کی اطاعت اور پیروی کر لی۔ اس مشکل وقت میں یہ ایک بہترین مشورہ، ایک بہترین رائے حضرت ام سلمہ جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں انہوں نے آپ کو دیا، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام جو ایک خاص کیفیت میں تھے اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت سے ان کو باہر نکالا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور قلبی اطمینان نصیب ہوا۔ اس کے بعد یہ تاریخ پوری بھری پڑی۔ تابعین کے دور میں حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کی صاحبزادی تھیں، انہوں نے حضرت سعید ابن المسیب سے جتنی حدیثیں روایت تھیں وہ ساری حدیثیں حفظ کر رکھی تھیں۔ امام مالک کی صاحبزادی کو پوری موطا یاد تھی اور وہ پردے میں بیٹھ کر درس سنا کرتی تھیں، اور اگر کوئی غلطی کرتا تو دروازہ کھٹکھٹا دیتی تھی۔ اسی طرح حضرت جعفر صادق کی بہو تھی نفیسہ بنت الحسن بن زید بن حسین بن علی، اہل بیت میں سے تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے تھیں۔ وہ اتنی بڑی عالمہ تھیں کہ پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے آتے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے۔ اسی طرح ہارون رشید جو مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس کی بیوی زبیدہ وہ اپنی بہت سی خدمات کے لیے معروف تھیں، اسی طرح وہ قرآن مجید سے اپنے خاص شغف کی وجہ سے بھی معروف تھیں۔ ان کی 100 باندیاں تھیں جن کو وہ دن بھر جن سے قرآن پڑھواتی تھی، جن کا قرآن سنتی تھیں، جن کو قرآن سناتی تھیں، یہ ان کا خاص مقام تھا۔ یہاں تک کہ عورتیں علمی اعتبار سے اتنا آگے تھیں کہ مسجدوں میں عورتوں کے درس کے حلقے لگا کرتے تھے اور پردے کے اہتمام کے ساتھ وہ دین کی بات بتاتی تھیں اور لوگ سنتے تھے۔ کتابوں میں باقاعدہ ان کے نام نقل ہے۔ مسجد الحرام میں ام محمد سارہ بنت عبد الرحمن، مسجد النبوی میں ام الخیر اور ام محمد فاطمہ بنت ابراہیم، مسجد اقصی بیت المقدس میں ام الدرداء اور ام محمد بنت علی، یہ بڑی بڑی معلمات تھیں جو دین کا علم دوسروں تک منتقل کیا کرتی تھیں۔ پوری اسلامی تاریخ اس سے بھری پڑی۔ شاید آپ نے تذکرہ سنا ہو، اسی دور میں ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب ہیں، انہوں نے الوفاء باسماء النساء کے نام سے 40 جلدوں میں 40 والیومز میں ایک کتاب لکھی ہے الوفاء باسماء النساء، اور اس میں 8000 سے 10000 ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، کتابوں سے ان کے تذکرے کو نقل کیا ہے جن عورتوں نے حدیث کے سلسلے میں کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، یا حدیث روایت کی، یا حدیث پر کوئی کتاب لکھی، یا کوئی کارنامہ انجام دیا۔ ایسی 10,000 عورتوں کا تذکرہ 40 جلدوں کی اس کتاب میں حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اکرم ندوی نے ابھی تیار کیا، پچھلے سال وہ کتاب چھپ کر منظر عام پر آئی۔ یہ اس سے بڑا جھوٹ شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ اسلام نے عورتوں کو تعلیم سے روکا ہے یا اسلام نے عورتوں کو تعلیم دینے سے منع کیا ہے۔
اسلام کے اپنے دائرے ہیں، اسلام کی اپنی حدود ہیں، وہ ان حدود کو متعین کرتا ہے، وہ کسی بھی کام کی اجازت دیتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ پابندیاں لگاتا ہے۔ اس کی بالکل اجازت کسی بھی شریف معاشرے میں نہیں دی جا سکتی کہ تم جس طرح چاہو، جن حالات میں چاہو، جس لباس میں چاہو، جس انداز سے چاہو تعلیم حاصل کرو۔ یہ بات ظاہر ہے، اس میں بہت سے ایسے راستے ہیں جو شرافت کے بھی خلاف ہو سکتے ہیں، جو انسانی اخلاق کے بھی خلاف ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے ان کی رعایت کی، اسلام نے ان پر پابندی لگائی کہ اپنی حفاظت کے ساتھ، اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ، اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے تم کو ایک امانت دیا گیا ہے، ان کی حفاظت کے ساتھ کسی بھی میدان میں نہ تم کل پیچھے تھی، نہ آج پیچھے ہو، نہ آئندہ پیچھے ہو سکتی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کی صحابیات مسجدوں میں بھی تھیں، مدرسوں میں بھی تھیں۔ حضور سے مدرسوں سے مراد حضور کے تعلیم کے حلقے اور حضور کے بیانات کے حلقے، اس میں بھی عورتیں ہوتی تھیں، مسجدوں میں بھی عورتوں کا انتظام ہوتا تھا، اور جنگ کے میدانوں تک میں عورتیں نظر آتی تھیں۔ بعد کے دور میں رفاہی خدمات میں عورتوں کے بڑے کارہائے نمایاں تھے، یہاں تک کہ خود اس موقع پر جب اختلافات آپس میں پیدا ہو گئے تو ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنگ کی قیادت کی ہے۔ جنگ جمل میں پورے لشکر کی قیادت حضرت عائشہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں اتر جانی چاہیے کہ علم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں اسلام نے نہ عورتوں کو کل محروم کیا تھا، نہ آج محروم کیا ہے، اور نہ آئندہ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسلام کا نام لے کر، اسلام کا حوالہ دے کر عورتوں کو تعلیم سے محروم کرے۔ اسلام کی تو پہلی وحی یہ اتری ہے، اقرا، پڑھو، اور پڑھنے کی سب سے پہلی جگہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں خود پڑھی نہیں ہوگی، خود اس کے پاس علم نہیں ہوگا، تو کیسے وہ دوسروں تک علم منتقل کر سکتی؟ اور آپ کے لیے دینی علم اس لیے بھی بے انتہا ضروری ہے کہ ایک عورت کو مختلف رشتے بڑے نازک مزاجی کے ساتھ نبھانے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں ہے تو ایک لاڈلی بیٹی ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، ایک عرصے تک وہ رشتہ اس کو نبھانا ہے۔ وہ کسی بھائی کی بہن ہے، وہ رشتہ اس کو نبھانا ہے۔ پھر وہ کسی شوہر کی بیوی ہے، وہ رشتہ اس کو نبھانا ہے۔ پھر وہ کسی بیٹے اور بیٹی کی ماں ہے، پھر وہ رشتہ اس کو نبھانا ہے۔ پھر وہ کسی بہو کی ساس ہے تو وہ رشتہ اس کو نبھانا ہے۔ مختلف رشتے ہیں، ان سارے رشتوں کو ایک عورت کو دیکھنا ہے۔ اس کی خاص ذمہ داری رشتے ناتوں کے تعلقات برقرار رکھنے کی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رشتے داریاں آپس میں اسی وقت جڑی رہ سکتی ہیں جب گھر کی عورت رشتے داریاں جوڑنا چاہے۔ مرد کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، اس کو اللہ نے باہر کی ذمہ داریاں دی ہیں، اس کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کی روزی کا انتظام کرے، ان کے لیے حلال کمائی لے کر آئے۔ یہ اس پر فرض کیا گیا ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس کام سے بھاگتا ہے تو وہ نہایت کامچور اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا انسان ہے۔ اصلاً گھر کو جوڑنے کی ذمہ داری، خاندانوں کو جوڑنے کی ذمہ داری، رشتہ داریوں کو باقی رکھنے کی ذمہ داری یہ ایک عورت کے اوپر ہے، اور وہ عورت ان رشتہ داریوں کو تبھی پہچان سکتی ہے، ان کے حقوق سے تبھی واقف ہو سکتی ہے جب اس کے پاس دین کا علم ہوگا۔ دین کے علم کے بغیر آپ دنیا کے علوم جس کے بارے میں اور جس کی اہمیت کے بارے میں بھی میں عرض کروں گا، لیکن وہاں آپ کو یہ نہیں سکھایا جائے گا۔ وہاں آپ کو جو سکھایا جائے گا اس کا تعلق باہر کی اس دنیا سے ہوگا جس میں آپ اپنی بہت سی ضرورتیں پوری کر سکتی ہیں، لیکن کسی انسٹیٹیوشن میں یہ نہیں سکھایا جائے گا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، اور گھر کی ساس کے کیا حقوق ہیں، اور بہو کے کیا حقوق ہیں، اور بھائی کے کیا حقوق ہیں۔ یہ سارے حقوق قرآن میں سکھائے گئے، حدیثوں میں سکھائے گئے، اسلامی علوم پر پوری کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکے، اپنی اس پوزیشن سے واقف ہو سکے۔ ایک عورت کے لیے یہ بڑا نازک موقع ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اسے نہ جانے کتنے رشتے نبھانے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کتنے رشتوں کو اسے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اگر اس کے پاس گہرا علم نہ ہو اور اس کے سامنے مبارک عورتوں کی سیرت نہ ہو تو کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہوگی، کہیں نہ کہیں وہ دھوکہ کھائے گی، کہیں نہ کہیں اس کا پیر پھسلے گا، کہیں نہ کہیں وہ کسی کی حق تلفی میں مبتلا ہوگی۔ اس حق تلفی سے اپنے کو بچانے کا یہی راستہ ہے کہ عورت دین کے علم کے سلسلے میں پختہ ہو۔
جو نسل اس کی گود سے نکل رہی ہے وہ اس نسل کی پہلی معلمہ ہے. جب عورت کے اندر توحید اتری ہوئی ہوگی، جب عورت کے اندر اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو اس کی نسل سے، اس کی گود سے اٹھنے والی نسلیں وہ اسی تعلق کے ساتھ، اسی توحید پر پختگی کے ساتھ سامنے آئیں گی. اور جس کا اپنا عمل ہی ڈھیلا ڈھالا ہو، جس کے اپنے عقائد ہی ڈھلمل ہو، جس کے اپنے ہی نمازوں میں کوتاہی ہو، جس کے اپنے ہی اللہ سے تعلق میں کمزوری ہو، وہ کس طرح اپنے بچوں کو اس رخ پر ڈال سکتی، وہ کس طرح اپنی نسلوں کو اس طرح تیار کر سکتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ عورت جب بنتی ہے تو اتنا آگے جاتی ہے. مجھے حیرت ہے اسلام پر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا. میں عرض کرتا ہوں اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ مردوں کے لیے اللہ نے عورت کو مثال اور آئیڈیل بنا کر پیش کیا. سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اے ایمان والو تمہارے لیے بہترین اور آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہ فرعون کی بیوی ہے. فرعون بہت برا، فرعون کے لیے جہنم طے شدہ، فرعون کی خرابیاں، فرعون کی برائیاں قرآن میں بھری پڑی ہیں، لیکن اس کی بیوی کو اللہ نے ایمان والے مردوں کے لیے بھی آئیڈیل، مثال اور نمونہ بنا کر پیش کیا. اور قرآن میں پیش کیا ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہیں کسی کو کوئی مثال تمہیں دیکھنی، کوئی آئیڈیل تمہیں دیکھنا ہے تو وہ تمہارے لیے فرعون کی بیوی آسیہ ہے. اور اسی طرح تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل اور مثال ہے تو وہ مریم ابنت عمران، تو جیسس کرائسٹ عیسیٰ مسیح کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، مثال ہیں اور نمونہ ہے. ان کو اپنے سامنے رکھو. اس سے زیادہ بلند مقام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن سب کے لیے اترا تھا. ابو بکر صدیق سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابو بکر تمہارے لیے مثال فرعون کی بیوی آسیہ ہے، حضرت مریم ہے. اے عمر تمہارے لیے مثال آسیہ اور مریم ہے. اے عثمان، اے علی، اے حسن، اے حسین، اے ابو ہریرہ، اے طلحہ، اے زبیر، تمام صحابہ اور تمام اہل ایمان سے خطاب ہے کہ تمہارے لیے آئیڈیل اور مثال ہے آسیہ، تمہارے لیے آئیڈیل اور مثال ہے مریم علیہ السلام. جب عورت بنتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اتنی بلندی اس کو عطا فرماتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا آگے تک اس کو لے کر جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر یہ کہنا کہ ہر اعتبار سے مرد اور عورت ہر جگہ سیم ہو، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، انسانی زندگی کے بھی خلاف ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ الگ حیت عطا فرمائی، دونوں کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھا. ایک کے اوپر جذبات کا غلبہ ہے، ایک کے اوپر عقل کا غلبہ رکھا. یہ ساری ان کے اندر الگ الگ صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور اس کے اعتبار سے ان کو ذمہ داری عطا فرمائی. پوری دنیا میں آدمی اس میں کہیں پر بھی نہ دھوکہ کھا سکتا ہے اور نہ کسی غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنے نیچر کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے مردوں کا ایک الگ انداز ہے، عورتوں کا ایک الگ انداز ہے. اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی، دونوں کو الگ الگ کام دیے اور اسی لیے ان کے دونوں کی فضیلتیں الگ الگ بیان فرمائی. جب بات باہر کی آئی تو اس میں مردوں کو ایک پاور عطا فرمائی، مردوں کو ایک حکمرانی عطا فرمائی اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ عورت کے ذمہ دار ہے. اور یہ ذمہ داری بالکل فطری ہے. مرد کے ذمہ ہے کہ وہ عورت کے نان نفقے کی فکر کرے، مرد کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو کھلائے اور پلائے. عورت کے ذمہ یہ نہیں کیا گیا کہ تم اپنے مرد کو کھلاؤ اور پلاؤ. اور جب گھر کے اندر کی بات آئی تو بیٹوں سے، اولادوں سے کہا گیا کہ تم پر تمہاری ماں کا 3 گنا حق ہے، اس کے بعد باپ کا حق. تمہیں ماں بلائے اور باپ بلائے تو پہلے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کی پکار پر لبیک کہو. ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا ہے، اس لیے کہ گھر کے اندر کی ذمہ داریوں کی حیثیت سے ماں کا مقام، عورت کا مقام بہت بلند ہے، وہ مقام مرد کا نہیں. یہ ظاہر ہے، یہ نیچرل ہے، یہ فطری بات ہے. شریف انسانوں میں یہی دستور رہا ہے. آپ کسی بھی مذہب سے لے کر کسی بھی خاندان میں اس کو دیکھ لیں تو نظر یہی آئے گا کہ عورتیں گھر کے اندر ہوتی ہیں، عورتیں بچوں کی فکر کرتی ہیں، عورتیں گھر کی ذمہ داریوں کو انجام دیتی ہیں اور مرد گھر سے باہر ہوتا ہے، وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، وہ خون پسینہ ایک کرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے. اور بیوی بچے ایسے مرد کی نگرانی میں اپنے کو سیف سمجھتے ہیں، اپنے کو سیکیور سمجھتے ہیں
کہ ان کو ایک ایسا مرد ملا جو دوڑ بھاگ کر کے ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اور ایسے مرد اپنی عورتوں سے بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ میں اپنے کاموں میں رہتا ہوں اور یہ میرے بچوں کی، میرے گھر کی پوری فکر کرتی ہے اور خبر رکھتی ہے۔ یہی شریف انسانوں کا ایک سسٹم ہے جو شروع سے چلا آیا ہے، اور آج بھی شریفوں کے یہاں یہی طرز ہے، یہی دستور ہے، یہی رواج ہے، اور اسلام نے اسی کو پروموٹ کیا، اسلام نے اسی کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ مرد باہر کی ذمہ داریاں پوری تندہی کے ساتھ انجام دے اور عورت گھر کے اندر کی ذمہ داریوں کو پوری فکر مندی کے ساتھ انجام دے۔ تو ایک تو دینی تعلیم کی ضرورت پہ میں گفتگو کر رہا تھا آپ کے لیے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ان تمام حقوق کو ادا کرنا ہے جو حقوق آج سے لے کر آپ کے دنیا سے جانے تک مختلف رشتوں کی شکل میں وہ حقوق آپ پر عائد ہوں گے۔ آپ کو ہر اعتبار سے ان حقوق کو ادا کرنا ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ آپ کو ایک بہترین بیٹی بھی بننا ہے، آپ کو ایک بہترین بہن بھی بننا ہے، آپ کو ایک بہترین ماں بھی بننا ہے، آپ کو ایک بہترین بیوی بھی بننا ہے، آپ کو ایک بہترین ساس اور بہو بھی بننا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ان کے حقوق آپ کے سامنے ہو، جب اللہ کے احکامات آپ کے سامنے ہو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے ہو، جب ازواج مطہرات اور بنات طیبات، حضور کی ازواج اور حضور کی بیٹیوں کی زندگیاں آپ کے سامنے ہو، تو ان تمام حقوق کی ادائیگی اس کے بعد آسان ہوگی۔ اگر علم نہیں ہوگا تو ان موقعوں پر بڑی پریشانیاں سامنے آئیں گی، بڑی الجھنیں سامنے آئیں گی، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے اختلافات کا سبب بنیں گی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن جب علم ہوگا، جب آپ کے سامنے ہوگا کہ صبر پر کیا فضیلت ہے، برداشت کرنے پر کیا فضیلت ہے، حلم اور بردباری پر کیا فضیلت ہے، کسی کی بات سن کر خاموش رہ جانے پر کیا فضیلت ہے، خدمت پر کیا ملتا ہے، شوہر کی اطاعت پر اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت پر کیسے ثواب ملتا ہے، بچوں کی بہترین تربیت کرنے پر کیا کیا وعدے حدیث میں فرمائے گئے، معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پردے کے، حجاب کے جو احکامات ہیں اس میں کتنی خیر ہے، اس میں کتنی سیکیورٹی ہے، اس میں کتنی حفاظت ہے، جب یہ سارے پہلو آپ کے سامنے ہوں گے تو اعتماد ہوگا اسلام پر۔ پھر اس کے بعد آپ مسلم بائی چانس نہیں ہوں گی، پھر آپ مسلم بائی چوائس ہوں گی۔ آپ کو رشک آئے گا اس پر، آپ روزانہ اللہ کے سامنے سر رکھ کر سجدہ شکر ادا کریں گی۔ اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے یہ نعمت اسلام کی ہم کو عطا فرمائی کہ آج جس کے سائے تلے ہم اپنے کو سیکیور سمجھتے ہیں، ہم اپنے تمام حقوق کی ادائیگی کے لیے واضح رہنمائی پاتے ہیں، واضح اشارے پاتے ہیں، واضح زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے نہایت قابل قدر کوشش ہے، میں جتنی بار مبارکباد دوں کم ہے اپنے عزیز دوست مفتی شمائل ندوی صاحب کو کہ انہوں نے اس کی فکر فرمائی اور اس کے لیے دن رات وہ محنت کرتے ہیں، آن لائن اور آف لائن کلاسز کرتے ہیں، اور اس پر صرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں کہ آپ کے بنیادی عقائد ٹھیک ہو جائیں، اللہ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، ہمارے اعمال اچھے ہو، ہمارے سامنے مسائل آئیں۔ اتنے اہم ترین مسائل زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن ہماری بہت سی عورتیں اور خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو اس کی کوئی معلومات نہیں ہوتی، اور پھر اس کے نتیجے میں بڑے بڑے حالات، بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس سے وابستہ کیا، آپ کو سیرت سے وابستہ کیا، آپ کو آپ کے سامنے اسلام پر جو بڑے بڑے اعتراضات ہیں ان کے جوابات دے کر اس سلسلے میں آپ کو مطمئن کیا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس سلسلے کو خوب آگے بڑھائیے، خوب علم حاصل کیجئے، خوب دینی اعتبار سے پختہ ہوئیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں تک بات ماڈرن ایجوکیشن کی ہے اور اسکول اور کالجز کی تعلیم کی ہے، کسی بھی اعتبار سے ہرگز یہ کہنا جائز اور درست نہیں کہ اسلام نے چاہے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو اس تعلیم کے حصول سے روکا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، تعلیم سے روکنا الگ بات ہے اور احتیاط کا دامن تھامنے کی تلقین کرنا الگ بات ہے۔ جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ کے میدان میں جنگ کی قیادت کرتی نظر آتی، میں آپ سے تاریخ کے حوالے سے جب یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی بڑی عورتیں مسلم ایسی گزری ہیں جنہوں نے اسپتال بنوائے، جنہوں نے اپنے مدرسے بنوائے، جنہوں نے بڑی بڑی خدمات انجام دی، جنہوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے،
تو پھر اب یہ کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا کہ میں اسکول میں نہیں پڑھواتا اور کالج میں نہیں پڑھواتا، یا کوئی اس سے منع کرتا ہے یا کوئی اس سے روکتا ہے۔ یہ بالکل سراسر الزام ہے۔ آپ کو اسکول اور کالج کے اعتبار سے بھی اور ماڈرن ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی اپنے کو آگے لے کر جانا ہے، اور اس کے لیے بھی آپ بہت سی اچھی نیتیں کر سکتی۔ یہ الگ، یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہمارے یہاں پڑھائی کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہو کر رہ گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے کا مطلب جاب کرنا اور پڑھنے کا مطلب پیسہ کمانا۔ یہ صرف پڑھائی اس لیے نہیں ہے، ہر ایک صرف اس لیے نہیں پڑھتا۔ یہ تو آج کل کے حالات ہیں اور مسائل ہیں، اس وجہ سے تعلیم کو معاش سے جوڑ دیا گیا ہے، ورنہ تعلیم کا جو شعبہ ہوا کرتا تھا وہ تو معاش سے الگ ہوا کرتا تھا، اور اس کی اپنی بڑی عزت ہوا کرتی تھی اور بڑی اس کی ریسپیکٹ ہوا کرتی تھی۔ لیکن بہرحال وقت کا تقاضا ہے، حالات کے تقاضے ہیں، تو معاش سے بھی اس کو جوڑ دیا گیا۔ لیکن صرف پڑھائی کا مقصد معاش نہیں ہے۔ آپ کی یہ نیت پڑھائی کرتے ہوئے شامل ہو سکتی ہے کہ آپ اگر اچھی طرح اسکول کالج میں پڑھی ہوں گی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ نرسری اور LKG کلاس سے بچوں کو ٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے باہر سے ٹیوشن والے کو بلایا جاتا ہے اور ہزاروں روپے دیے جاتے ہیں، اور پھر گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں۔ اگر ایک عورت ٹھیک ٹھاک طریقے سے پڑھائی کر کے گئی ہو تو کم از کم 5ویں کلاس تک، 5th کلاس تک جو اسٹینڈرڈ ہے وہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی ایسی عورتوں کو جانتے ہیں جو 5th کلاس تک بہت آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھا سکتی ہیں، اپنے بچوں کی تمام ورک کو خود دیکھ سکتی ہیں، کمپلیٹ کروا سکتی ہیں، اور یہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ باہر سے کوئی آ کر بچوں کے لیے اس چھوٹی سی عمر میں لگایا جائے۔ ایک طرف وہ صبح 5 گھنٹے 6 گھنٹے کا اسکول کر کے آئے، پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کے لیے ٹیوشن کا ٹیچر اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے، یہ ظاہر ہے بچے کی صحت پر بھی اس سے اثر پڑتا ہے۔ لیکن جب گھر کی ماں جو سرتاپا شفقت ہے، سرتاپا محبت ہے، سرتاپا ممتا ہے، وہ وقت کے اعتبار سے ہنستے کھیلتے مسکراتے وقت نکال کر اپنے بچوں کو خود جو پڑھائے گی، اس میں جو اثر ہوگا اور اس میں جو رعایت ہوگی، ظاہر ہے اس کے بڑے اچھے اثرات پڑیں گے۔ اس نیت کے ساتھ بھی لڑکیوں کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ آئندہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کسی کے محتاج نہ ہوں، ہم خود اس عمر تک بچوں کے پہنچنے کے، جس عمر تک وہ پختگی کے قریب ہوتے ہیں، ہم ان کو بنیادی تعلیم خود دے سکیں، اسکول کی پڑھائی میں خود ان کے معاون ہو سکیں۔ بہت سی مرتبہ بہت سے ایسے حالات اور بہت سی ایسی باتیں اسکولوں میں پیش آتی ہیں، ظاہر ہے جس کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہوتا، تو اس کا ایک حل یہی ہے کہ اگر ایسے کوئی حالات اسکول اور کالج میں پیش آ رہے ہیں جو آپ کے لیے پریشان کن ہیں، آپ کے دین، آپ کے ایمان کے حوالے سے آپ کو فکر مند کرتے ہیں، تو اس کا یہی راستہ ہے کہ آپ خود تعلیم یافتہ ہو اور اپنے بچوں کو ان اثرات سے خود پڑھاتے ہوئے دور رکھیں اور ان اثرات سے بچائیں، تاکہ خالص اسلامی ماحول میں اور خالص اسلامی نقطہ نظر کے ساتھ وہ بچے پروان چڑھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں اور ترقی کر سکیں۔ اسی طرح آج کل کا جو دور ہے وہ میڈیا کا دور ہے، سینکڑوں ہزاروں کتابیں مختلف زبانوں میں اور ویڈیوز موجود ہیں۔ ایک اچھی گھریلو زندگی کے لیے بھی میں دین سے ہٹ کر اس وقت کہہ رہا ہوں، میں دین سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں، دین سیکھنے کے لیے اور بیانات سننے کے لیے تو ظاہر ہے اس پر بھی بہت سے مواقع ہیں۔ جب آپ پڑھی لکھی ہوں گی تو آپ کو انگریزی پر بھی عبور ہوگا اور آپ کو انٹرنیٹ سے بھی واقفیت ہوگی، تو بہت سی ایسی چینلز اور بہت سی ایسی ویب سائٹس اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن سے آپ استفادہ کر رہی ہوں گی اور کرتی ہوں گی، اور ماشاءاللہ یہ پروگرام اس کا ایک ایگزامپل ہے کہ مفتی شمائل صاحب کہیں بیٹھے ہیں اور ان کی نگرانی میں پروگرام ہو رہا ہے اور مختلف علاقوں میں لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح کے بے شمار راستے آپ کے سامنے ہوں گے۔ ظاہر ہے اگر علم آپ کے پاس نہیں ہوگا اور ماڈرن ایجوکیشن سے واقفیت نہیں ہوگی تو پھر ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور میں علم دین سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہوں، دنیا کے لحاظ سے لوگوں کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے، لوگوں کو ڈشز کا شوق ہوتا ہے، طرح طرح کی چیزیں کاڑھنے کا، بنانے کا اور تیار کرنے کا اور ڈیکوریٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور آج اس سے متعلق بے انتہا مواد یوٹیوب پر، مختلف ویب سائٹس پر، مختلف سوشل سائٹس کے پیجز پر موجود ہے۔
ظاہر ہے ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہی ان سے فائدہ اٹھا سکتی، صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتی، کہیں وہ پھنس نہ جائے، کہیں کوئی اس کو غلط سلط میسج بھیج کر پھنسا نہ دے اور اس کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کے لیے پریشان کن ہو۔ اگر آپ کو واقفیت نہیں ہوگی اور آپ کو نہ انگریزی جانتی ہوگی، نہ کمپیوٹر آتا ہوگا، نہ کوئی اور اس طرح کی چیزوں سے آپ واقف ہوں گی، تو اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہونے کا بڑا اندیشہ ہے، بڑا خطرہ ہے۔ اسی طرح سے اسلام پر جو اعتراضات کا سلسلہ ہے اور اس پر ایک طوفان مچا ہوا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ عورتوں پر ظلم کیے ہیں وہ عورتوں کے مسیحا بن کر سامنے آئے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو اور مسلم عورتوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے مرد اس کو جتنا ڈیفینڈ کریں گے اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ اس بات سے ہوگا کہ آپ خود نکل کر ان الزامات کو ڈیفینڈ کریں۔ آپ کی مظلومیت کا رونا رویا جاتا ہے، آپ نکل کر بتائیں۔ اور جس طرح ماشاءاللہ بتایا، ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا اور بہت سے مسائل آئے، لاکھوں لاکھ کی تعداد میں عورتوں نے نکل کر اور میڈیا پر آ کر اور مختلف ذریعوں سے اس بات کا احساس کرایا کہ یہ سب چیزیں بلا وجہ کی ہیں اور اسلام پر ان کا اعتماد مضبوط ہے، اللہ کے نظام پر ان کا اعتماد مضبوط ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی آپ کو زمانے سے واقف ہونا پڑے گا، ماڈرن ایجوکیشن سے واقف ہونا پڑے گا، آج کی لینگویج سے واقف ہونا پڑے گا، انگریزی زبان پر مہارت حاصل کرنی پڑے گی، جو اعتراضات ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ تب ظاہر ہے آپ بہت اچھی طرح سے اس کا ان چیلنجز کو فیس کر سکتی ہیں اور ان اعتراضات کا جواب دے سکتی ہیں۔ اور جب یہ دونوں علوم مل جائیں گے، ایک طرف آپ دینی اعتبار سے بھی بہت پختہ ہوں گی اور دوسری طرف دنیا پر بھی آپ کی گہری نگاہ ہوگی، تو پھر اس وقت آپ کے اندر جو کانفیڈنس پیدا ہوگا اور آپ کے اندر جو خود اعتمادی پیدا ہوگی اور آپ کے اندر جو چیلنجز کو فیس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ کا حال یہ ہوگا کہ آپ داخلی دنیا اور خارجی دنیا، یعنی اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل پر آپ کی گہری نگاہ ہوگی، ان مسائل کا حل آپ کے سامنے ہوگا، ان مسائل سے پیش آنے والے اعتراضات کا آپ تسلی بخش اور تشفی بخش جواب دے سکیں گی۔ اور آپ اس حقیقت کو، بس میں آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں، ویسے تو میں نے یہ اندازہ ظاہر کیا تھا کہ شاید 1 گھنٹہ میں گفتگو کروں، لیکن پچھلے 3-4 دن سے بخار میں اور زکام میں بڑی عجیب طبیعت رہی، تو اس وقت بس میری ہمت اب جواب دے رہی ہے۔ آخری بات کہہ کر میں بات یہ ختم کروں گا کہ جب یہ دونوں علوم آپ کے ہاتھ میں ہوں گے تو اس حقیقت کو سمجھیے کہ اللہ نے یہ ایک پوری کائنات بنائی ہے، یہ یونیورس، یہ اللہ کی کائنات، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کو اپنی آیت کہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے، اس قرآن کی آیتوں کو بھی آیات کہا جاتا ہے۔ جب انسان ان دونوں علوم سے اچھی طرح پختگی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، قرآن کے ذریعے اپنے روح کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو منور کرتا ہے، معطر کرتا ہے، قرآن کی حکمرانی اس کے اوپر ہوتی ہے، اور اللہ کی ان آیات میں ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعے وہ غور و فکر کرتا ہے، سائنس کے ذریعے غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اس کائنات اور کی آیات کو، کتاب کائنات کو کتاب ہدایت کی روشنی میں سمجھتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ یہاں اشارہ اس کی طرف موجود ہے کہ انسان اپنی پیدائش میں غور کرے، اپنی ذات میں غور کرے۔ قرآن میں کہا تھا اللہ نے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم تمہارے سامنے عن قریب بہت نشانیاں کھولیں گے تاکہ حق تم پر واضح ہو جائے۔ کہیں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بہت سی سواریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا آئندہ ایسی سواریاں بھی اللہ بنائے گا جس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں پر علوم کھولتا رہے گا، تحقیقات آتی رہیں گی، انسان آئے دن آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ تاریخ ہے کہ ابتدائی دور میں یہ پورا نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا،
पूरा निजाम मुसलमानों के हाथ में था और मुसलमान थे जिन्होंने इब्तदाई दौर में लोगों को साइंस से वाकिफ कराया, केमिस्ट्री से वाकिफ कराया, फिजिक्स से वाकिफ कराया और तरह तरह की महारतों से वाकिफ कराया। ये हमारे अपने घर के उलूम थे, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, हम इन्हें दूसरों के हवाले नहीं कर सकते। जरूरत इस बात की है कि एक ऐसे मुसलमान और ऐसी नस्लें तैयार हो जो एक तरफ जिनके दिल पर और दिमाग पर अल्लाह की किताब हो, हुजूर की हदीसें हो, इस्लामी फिक़ा हो, हुजूर की सीरत हो, सहाबा की सीरत हो, उनकी जिंदगियां हो, और दूसरी तरफ उनके पास जबरदस्त इल्म हो। फरमाया कुरान में अल्लाह ताला ने वअअद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, तुम्हारे पास हर तरह की तैयारी होनी चाहिए, तुम अपने आप को हर तरह से मजबूत रखो, अपने अंदर बहादुरी पैदा करो, अपने आप को हर एतबार से खूब आगे लेकर जाओ, अल्लाह की कायनात में गौर व फिक्र करो। इन दोनों का जब इज्तिमा होगा और ये दोनों इल्म रखने वाले जब मिलेंगे तो फिर एतमाद की कैफियत पैदा होगी। तब इंसान के अंदर अल्लाह की तरफ से वो खास उसको सलाहियतें अता फरमाई जाएंगी जिन सलाहियतों पर फिर अल्लाह की मदद के वादे हैं। एक तरफ अल्लाह से ताल्लुक ऐसा हो कि इंसान को यह यकीन हो कि सिवाय अल्लाह की मदद के किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ अल्लाह करते हैं, और दूसरी तरफ इंसान असबाब के एतबार से अपने आप को खूब आगे रखे। अल्लाह का फजल है, जिस वक्त मैं पढ़कर फारिग हुआ था सन 2018 में, सन 2017 में, उसके बाद अल्लाह ताला ने इसी मौजू पर दीनी और दुनियावी तालीम और इसको मिला जुला कर किस तरह चला जाए, अल्लाह का शुक्र है, इस मौजू पर मैंने पूरा एक रिसाला 80-85 सफ़े का तैयार किया था और उसका नाम ही ये था मादियत और रूहानियत और हमारा निसाब तालीम। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नदवे के असातिज़ा और बाज़ हजरात ने उस पर तहरीरें लिखी थी, तो वो एक खास मौजू था, उसमें मैंने तफसील के साथ ये सारे हवाले भी दिए थे कि ये फिक्र सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि हमने ये फिक्र अपने बड़ों से ली है, बड़े बड़े इदारों के, खुद दारुल उलूम देवबंद के ही मैंने दसियों ऐसे उलमा के हवाले उसमें दिए हैं जिनकी खुद यही फिक्र थी कि अब जरूरत इस बात की है कि ये तालीम जो दो हिस्सों में बांट दी गई और दीन को अलग और दुनिया को अलग कर दिया गया और एक को कुरान का और हदीस का इल्म बताकर उसमें सिर्फ उनको लगा दिया गया जो जिनको लोग मौलाना कहते हैं, और ये साइंस और मॉडर्न एजुकेशन उन्होंने अपने हाथ में ले ली जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ये बिल्कुल सरीह जुर्म है, ये बिल्कुल गलत अमल है, इस्लामी तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये सारे उलूम एक ही छत के नीचे पढ़ाए जाते थे। कुरान तो हिदायत की किताब, नूर की किताब, हदीसें हिदायत और नूर के लिए, लेकिन ये साइंसी उलूम भी अल्लाह के सिखाए हुए हैं, ये अल्लाह ने अपने बंदों पर खोले, ये अल्लाह की तरफ से बंदों को नेमत के तौर पर आता फरमाए गए हैं। क्या ये नेमत नहीं है? फिजिक्स कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। आज जनरेटर और वाटर के प्लांट्स और बड़े बड़े सारे इलेक्ट्रिकल के सारे जितने काम हैं वो फिजिक्स की बुनियाद पर हो रहे हैं, और जितनी दवाएं तैयार हो रही हैं और मेडिकल में बड़े बड़े काम हो रहे हैं वो सब केमिस्ट्री और की बुनियाद पर हो रहे हैं, और इंसानी जिस्म और जानवरों के जिस्म पर तहकीकात हो रही हैं, बायोलॉजी की बुनियाद पर हो रही हैं। ये सब उलूम अल्लाह की तरफ से बंदों पर खोले गए और अल्लाह ने अपने बंदों को सिखाए। जरूरत इस बात की है कि इन दोनों उलूम को अपने हाथ में लेकर हम खड़े हो और ऐसे इदारे वजूद में आए जो इन उलूम को जमा करें। बहुत मुबारकबाद के काबिल मौलाना शमाइल साहब कि उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन और बड़े बड़े ओहदों पर पढ़ने वाले लोगों को सबको इनवाइट किया और सबके लिए दरवाजे खोल दिए कि आप आइए, आप किसी पोस्ट पर हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप IAS हो, आप कुछ हो, आपको अगर दीन सीखना है तो राब्ता कीजिए, ताल्लुक कायम कीजिए, जुड़िए और थोड़ा सा वक्त निकालिए, तो ये इम्तिजाज इंशाअल्लाह पैदा किया जाएगा। और जाहिर है बड़ों के अंदर ये तब्दीली जबरदस्त तरीके पर आनी चाहिए। बच्चों का तो पूरा एक निजाम है, बच्चों को तो शुरू से ही उसी नहज पर डाला जाएगा, माँ की गोद से उनका मदरसा और स्कूल शुरू हो जाएगा, लेकिन बच्चे उस रुख पर तब डलेंगे जब बड़ों के अंदर ये बेदारी होगी, जब बड़ों के अंदर इसकी फिक्र होगी। अगर बड़े ही गफलत में होंगे, अगर बड़े ही तवज्जो नहीं देंगे, अगर बड़े ही बात को टालते रहेंगे, तो जाहिर है बच्चों में फिर तब्दीली की कैसी उम्मीद की जा सकती है। आपको यह बेहतरीन मौका मिला है, आप लोग इसके लिए मिसाल बनिए और अपने आप को साबित करके दिखाइए। अल्लाह ने आपको अगर मॉडर्न एजुकेशन में एक मुकाम दिया है और आपके पास सलाहियत है और आपको अंग्रेजी जबान पर अबूर है और आपके पास अच्छी डिग्रियां हैं
تو آپ دین میں بھی اور آگے بڑھیے. اپنا سفر صرف ایک کورس پر روک مت دیجیے, برابر رابطہ رکھیے, برابر اپنے ٹیچر سے جڑی رہیے, ان سے رہنمائی لیتی رہیے اور مطالعے کا ذوق اور شوق پیدا کیجیے. کتابوں کے ذریعے دنیا کی ہر لینگویج میں کتابیں موجود ہیں, انگریزی زبان میں, اردو زبان میں تو لٹریچر بھرا ہوا ہے. خوب آگے بڑھ کر اسلام پر اعتماد مضبوط کیجئے اور ہر جگہ اسلام کی نمائندگی کے لیے, اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے لیے آپ جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو اس لائق اور قابل بنائیے. اور سب سے بڑھ کر جو آئندہ آنے والی نسل ہے, یہ یاد رکھیے, جتنی عورتیں نظر آئیں گی, جتنے مرد نظر آئیں گے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, اس کے پیچھے آپ کو عورتوں کی ایک چھپی ہوئی تاریخ نظر آئے گی. خانہ کعبہ جو یادگار ہے ابراہیم خلیل اللہ کی, اس کے پیچھے ہاجرہ کی قربانیاں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی والدہ اور بہن کی قربانی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی والدہ کی قربانی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہی پہلی مرتبہ اتری, آپ بہت پریشان ہوئے, آپ کو سخت ٹینشن ہو گئی, یہاں تک کہ آپ نے گھر پہ آ کر فرمایا کہ مجھے پسینہ, آپ نے فرمایا زملونی, مجھے اڑھا دو, مجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے. گھبراہٹ اور خوف کا ایسا عالم تھا, پریشان تھے آپ, یہ کیا ہوا. اس وقت آپ کی زوجہ جو ایک عورت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, انہوں نے آپ کو تسلی دی, انہوں نے آپ کے ساتھ سے فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, آپ تو بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں, آپ لوگوں کے کام آتے ہیں, آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں. خدا کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. حضور کے اندر ایک نیا جوش پیدا ہو گیا, حضور کے اندر ایک ہمت دوڑ پڑی, حضور کو ایک نیا احساس مل گیا. اس کے پیچھے خدیجہ کے یہ جملے تھے. اور پھر ہر موقع پر حضرت خدیجہ نے اپنی جان لٹائی, اپنا مال نے اچھاور کیا. حضرت سمیہ نے قربانی دی, حضرت فاطمہ نے قربانی دی, حضرت عائشہ نے قربانی دی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور تمام بزرگوں کی ہمارے تاریخ اور اکابر کی تاریخ, ہم ندوے سے فارغ ہیں, ہمارے مولانا شمائل بھی ماشاءاللہ ندوے سے فارغ ہیں, بڑا نام لیا جاتا ہے. میں آخری بات کہتا ہوں, ندوے میں جو بھی جانتا ہے ندوے کو وہ ضرور نام جانتا ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ کا. میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے, اپنے استاد سے کہیے گا مولانا شمائل صاحب سے کہ وہ آپ کو صرف ان کی والدہ نے جو مولانا علی میاں کے لیے دعائیں کی ہیں اور ان کے لیے مناجات کہی ہیں, وہ آپ کو نکال کر پرنٹ دیں اور آپ کو دکھائیں. حیران ہو جائیں گی آپ کس طرح بلک بلک کر انہوں نے اللہ سے علی میاں کو علی میاں بنوایا ہے, کس طرح انہوں نے اللہ سے مانگا ہے, کس طرح انہوں نے تڑپ کر دعائیں کی ہیں. یہ آپ ہیں, آپ بدل جائیں گی, آپ چینج ہو جائیں گی, آپ اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیں گی تو خدا کی قسم پورا معاشرہ بدل جائے گا, پورا سماج بدل جائے گا. اور پھر آپ ہی کی گودوں سے اس دور کے بڑے بڑے ولی, بڑے بڑے نیک لوگ, بڑے بڑے صلاحیت مند لوگ, حالات کا رخ موڑ دینے والے, تاریخ کے پنے پلٹ دینے والے اور ایک نئی تاریخ لکھنے والے, ایک نئے جوش اور ولولے والے نوجوان اور عالم دین اور علماء اور فضلاء اور امت کی قسمت کو تبدیل کر دینے والے اہل دل آپ کے ذریعے سے ملیں گے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے, نتیجہ اللہ نکالے گا. آپ فیصلہ کریں, آپ ایک پاکیزہ زندگی اختیار کریں, ہر طرح کے علم میں خوب آگے بڑھ کر جائیں, خوب محنت کریں, اپنے آپ کی پوری حفاظت کریں. شیطان اور نفس کے دھوکے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر, ہر ایک کے اوپر ہر طرف سے لگے ہوئے ہیں. ان سے بچتے ہوئے جتنا زیادہ علمی اعتبار سے اپنے کو پختہ کر کے آگے بڑھتی چلی جائیں گی, انشاءاللہ ایک نئی تبدیلی, ایک نیا آغاز, ایک نیا ظہور ہم اور آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. میں آخر میں ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب کا کہ انہوں نے مجھ جیسے کمزور طالب علم کو اس اہم پروگرام کے لیے دعوت دی کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں اور کچھ وہ باتیں جو میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہیں وہی آپ کے سامنے دہرا سکوں. اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور مرکز الوحیین کے حوالے سے جو بڑا کام انہوں نے شروع کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے نتیجے دکھائے اور خوب دور تک یہ پیغام جائے اور پوری دنیا میں ان کے ذریعے سے بڑا کام ہو. اللہ نے جو ان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے, اردو, عربی اور انگریزی زبانوں پر جو ان کو عبور ہے اور بات کے افہام اور تفہیم کی جو ماشاءاللہ ان کے اندر لیاقت اور صلاحیت ہے, اللہ تعالیٰ اس کے خوب خیر کو عام فرمائے. اور انشاءاللہ موقع رہا تو کبھی حاضر ہو کر میں خود ان سے اور ان کے کاموں
سے استفادہ کروں گا۔ اللہ اپنے کرم سے ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو جو بے ترتیب سی تھیں اللہ اپنے فضل سے نفع بخش بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔